رمضان میں ملتان شریف سے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد آصف علی قادری صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ حافظ و قاری محمد سفیان صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے مہمان ثنا خان سے کچھ کلامات بھی سنیں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں، اور قاری صاحب سے کچھ دینی گفتگو بھی کریں گے۔ جناب مصعب صاحب آپ۔ جی ناظرین، الحمدللہ روزانہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام عطیۃ رمضان میں، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب نعمان اسلم صاحب۔ ناظرین، آج جن معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان میں ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ثنا خان، اور آپ الحمدللہ عرصہ دراز سے ملتان میں نعت اکیڈمی کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں آپ کے کئی شاگرد بھی ہیں۔ جناب محمد آصف علی قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ جناب بہت ہی کم سن عالم دین، آپ دیکھ بھی رہے ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی صحیح طرح جو ہے نا جناب کے منہ پہ داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن علم کا یہ عالم ہے کہ آپ الحمدللہ آپ انہیں سنیں گے۔ جناب قاری محمد سفیان قادری صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آج کسی ٹاپک پہ بات ہوگی۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف، ان کا کچھ تعارف ہو جائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی محبت ہے، تھینک یو۔ قاری صاحب السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ قاری صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں گے۔ تو ناظرین الحمدللہ رمضان کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دائمی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اس عشرے میں خوب خوب دعائیں کر کے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہماری بخشش فرما دے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پروگرام کی طرف۔ تو میں دعوت نعت دوں گا جناب محمد آصف علی قادری صاحب کو، آپ ملتان سے تشریف لے کر آئے ہیں، اب آپ ناظرین کو نعت سنائیں گے۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، بلا رہے ہیں نبی جان کے، اتنا بول سے بلا اتنا بول سے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔
میں اسی خیال سے نکلا تھا حاضری کے لیے، میں نکلا تھا حاضری کے لیے، میں اسی خیال سے نکلا تھا حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ بہت ہی خوب انداز، بہت ہی اعلیٰ کلام، بے شک بہت خوب ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، کلام کے ساتھ ساتھ آواز کا بھی جو جادو انہوں نے دکھایا نا، میں ایک الگ سی کیفیت چل رہی تھی ماشاءاللہ، اور دل چاہ رہا تھا کہ انہیں جو ہے نا ان سے سنتے رہیں، لیکن وقت بھی چکے، کافی مٹھاس ہے آپ کی آواز میں، بہت اعلیٰ کلام آپ نے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام کے تشریف لائیں۔ تو آئے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں جناب علامہ صاحب کی جانب، ان سے التماس کرتے ہیں کہ کچھ علمی گفتگو سے ہمیں آگاہ کریں جناب علامہ محمد سفیان قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، الا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ لطف و احسان ہے کہ مالک لم یزل نے ہمیں اس پروگرام میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کے ذکر کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو خلق کائنات مالک لم یزل کی لاریب اور بے مثال کتاب سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر دل کا سکون اور دل کا اطمینان۔ تو آج دنیا کا حال یہ ہے کہ لوگ دنیاوی مال اور دنیاوی عیش و عشرت کے اندر دل کا سکون تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس گاڑیاں کوٹھیاں پیسہ ہے کہ شاید اس کے دل کو سکون اور اس کے دل کو چین ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے بات کو ختم کر دیا، فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں تم دنیا کے مال کے اندر دل کا سکون تلاش کرتے ہو، میں نے دنیا کے مال کے اندر دل کا سکون نہیں رکھا۔ تو پھر عرض کی مولا رکھا تو رکھا کس چیز میں ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ لوگوں میں نے کسی بھی دنیا کی چیز کے اندر دل کا سکون نہیں رکھا، فقط رکھا ہے تو رب ذوالجلال کا ذکر ہے، ایسی چیز کے جس کے اندر رب ذوالجلال نے دل کا سکون رکھا۔ سبحان تو اب انسانی ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اے مالک لم یزل، تو نے دل کا سکون تو بتا دیا کہ تیرے ذکر کے اندر دل کا سکون ہے، لیکن اے رب کعبہ ہم تیرا ذکر کریں گے تو ہمیں اس کا اجر کیا ملے گا؟ تو اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، رب تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور وہ فرشتے زمین پر ایک ایسی محافل کو تلاش کرتے ہیں کہ جن کے اندر رب العزت کا ذکر ہو رہا ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے ایسی محفلوں کو جب تک رب ذوالجلال کا وہاں ذکر جاری و ساری رہتا ہے تب تک اپنے نوری پروں سے ڈانپتے ہیں۔ سبحان اللہ، تب تک وہ فرشتے اپنے نوری پروں سے ان محفلوں کو ڈانپ کر رکھتے ہیں، اور جب محفل اختتام پذیر ہوتی ہے تو واپس رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے جاتے ہیں۔ تو رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی شایان شان کے لائق فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتو، تم کو میں نے زمین پر بھیجا تھا، تم زمین پر کیا دیکھ کے آئے ہو، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، ہم زمین پر گئے تھے لیکن ہم نے زمین پر ایسی محفلیں دیکھیں کہ جن محفلوں کے اندر تیرا ذکر ہو رہا تھا، ان محفلوں کے اندر تیرے ذکر کو بلند کیا جا رہا تھا۔ تو رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتو، تم نے محفلیں جو دیکھی ہیں ان کے اندر میرے بندے مجھ سے کس چیز کی طلب کر رہے تھے، مجھ سے کس چیز کو مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مالک مولا، تیرے بندے تجھ سے جنت کی التجا کر رہے تھے، تیرے بندے تجھ سے جنت کے طلبگار تھے، تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ تو رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس محفل کے صدقے، یعنی جو میرا وہ ذکر بلند کر رہے تھے، وہ زمین پر رہ کے میرا ذکر بلند کر رہے تھے، میں نے اس ذکر کی بدولت ان کو جنت کا حق دیا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات، سبحان اللہ۔ تو فرشتے پھر عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، وہ فقط جنت کے طلبگار نہیں تھے، وہ تجھ سے اکیلی جنت نہیں مانگ رہے تھے، تجھ سے ایک چیز کی رہائی بھی مانگ رہے تھے۔ تو رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں، وہ مجھ سے کس چیز کی رہائی مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا، وہ تجھ سے جنت تو مانگ ہی رہے تھے لیکن جہنم سے رہائی بھی مانگ رہے تھے، جہنم سے آزادی بھی مانگ رہے تھے۔ تو رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے بھی آزاد کیا۔ تو فرشتے پھر عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، وہ تجھ سے جنت بھی مانگ رہے تھے، جہنم سے آزادی بھی مانگ رہے تھے، یہ تو ان کو تو نے عطا کر دیا جو محفل کے اندر تیرا ذکر سن رہے تھے، سنا رہے تھے، لیکن اے رب کعبہ کچھ بندے ایسے بھی تھے جو محفل کے اندر تو نہیں آئے لیکن محفل کے باہر سے گزر رہے تھے، وہاں جب انہوں نے تیرا ذکر کو بلند ہوتے دیکھا تو تیرے ذکر کو سننے کے لیے محفل کے باہر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو محفل کے اندر میرا ذکر کر رہے تھے میں نے ان کو تو جنت کا حقدار بنا دیا، لیکن جو میرا ذکر سننے کے لیے محفل کے باہر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے ان کو بھی جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ کیونکہ رب العزت نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو، تم دنیاوی مال کے اندر دلوں کا سکون تلاش کرتے ہو۔ اس آیت سے کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ رب العزت کے ذکر میں دل کا سکون تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جنت میں جانے کا ایک وسیلہ بھی ہے۔ اور اسی کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم میں آخری شخص رہ جائے گا، لیکن وہ جہنم کے اندر یا حنان یا منان پکار رہا ہوگا۔ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، عرض کریں گے اے مالک و مولا، مجھے ایک آواز آ رہی ہے، وہ جہنم سے آ رہی ہے لیکن وہ یا حنان یا منان، یعنی وہ تیرا ذکر بلند کر رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبرائیل جا جہنم کے سردار کے پاس جا، اسے کہہ کہ اس کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ تو جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس جہنم کے سردار کے پاس جائیں گے تو جہنم کے سردار کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جہنم کا سردار ہے، جہنم کا کوئی کونا ایسا نہیں جو اس کی نگاہ سے ہٹ جائے، جہنم کا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جس کونے پر اس کی نظر نہ پڑے۔ تو جہنم کے سردار کے پاس جب جاتے ہیں اور یہ ماجرا سناتے ہیں تو وہ جہنم کا سردار پوری جہنم کے اندر اس بندے کو تلاش کرتا ہے، وہ بندہ نہیں ملتا۔ واپس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں نے جہنم کا پورا
कोना कोना देखा है, लेकिन ये आवाज़ तो मुझे भी सुनाई दे रही है कि या हन्नान या मन्नान कोई पुकार रहा है, लेकिन ये शख्स नज़र नहीं आ रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस रब ताला की बारगाह में जाते हैं, सजदा रेज़ होते हैं। तो रब फरमाता है कि जिब्राइल मैंने तुझे फलां बंदे को लेने के लिए भेजा था तो खाली आ गया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ऐ मालिक मौला, मैंने जहन्नम के सरदार को जाकर बताया था, जहन्नम के सरदार ने कहा कि मैंने जहन्नम का पूरा कोना कोना देखा है, लेकिन वो मुझे बंदा मिल नहीं रहा। तो रब ताला फरमाता है कि जिब्राइल जाओ सरदार के पास, उससे कह दे जहन्नम के फलां कोने में वो पड़ा है, जहन्नम के फलां कोने में वो मेरा जिक्र कर रहा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस उस जहन्नम के सरदार के पास जाते हैं, जाकर उसे ये बताते हैं। तो जहन्नम का सरदार जब उस कोने में पहुंचता है तो देखता है कि वो जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है। और हदीस के अल्फाज हैं कि उसके नाखून जो है, पाँव के नाखून जो है उसकी पेशानी पर, यानी उसको ऐसे जकड़ा हुआ है, उल्टा लटकाया हुआ है जहन्नम के अंदर, फिर भी वो या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब उसको लेकर रब की बारगाह में पहुंचते हैं तो रब फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, इतनी तकलीफ के बावजूद तूने मुझे याद किया, इतनी तकलीफ और जहन्नम के अंदर जलने के बावजूद तूने मेरा जिक्र बुलंद किया, या मन्नान पुकार रहा है, ये बात क्या है? तो बंदा अर्ज करता है ऐ मालिक मौला, दुनिया में रहकर मैंने तेरी रहमत के तज़किरे बड़े सुने, दुनिया में रहकर मैंने तेरी रहमत के तज़किरे बड़े सुने थे, और मुझे पता है कि इंसान जितना मर्जी गुनहगार हो, जब तक तेरा जिक्र करता रहेगा तब तक तू तेरी रहमत को ये गवारा ही नहीं करता तो उसके बख्श ना दे, तेरी रहमत को ये गवारा ही नहीं करता कि तू उसे बख्श ना दे। तो रब ताला की रहमत जोश में आई और उसे कहा कि ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, यही वो आदमी था, तब तक ये जहन्नम के अंदर जल रहा था, लेकिन जब इसने मेरा जिक्र बुलंद कर दिया, मेरे जिक्र को इसने जारी और सारी रखा, तो मैंने इसको अपने जिक्र की बदौलत जहन्नम से रिहा करके जन्नत का हकदार किया। दुआ है कि मालिक रम यज़ल हमें भी जिंदगी के अंदर रब ताला के जिक्र को बुलंद और वाला करने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। माअलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब अंदाज, माशाअल्लाह। असद भाई, इतनी सी उम्र में इतना इल्म रखना बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला आप कुछ नसीब है माशाअल्लाह। और कुरान मजीद को भी आप अपने और सीने में माशाअल्लाह इन्होंने माशाअल्लाह वो जो आयत करीमा की जो वजाहत की है ना, बहुत उसी का जिक्र तो है ना जो औलिया कराम ने अपनी काफी जो है ना शायरी में किया, जैसे कि सरकार बुल्ले शाह साहब, अकबाहू साहब, इन्होंने जो है ना खुदी का दर्स दिया और मार्फत इलाही का दर्स दिया। और उम्मीद करते हैं कि अल्लामा साहब ने जैसे हम नाज़रीन को इस आयत की तशरीह करके बताई, तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ आई होगी और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होना चाहता है और हम अपने मौजूद मेहमान जनाब आसिफ अली कादरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया, और साथ ही जनाब अल्लामा मोहम्मद हाफिज सुफियान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिल सके। अस्सलाम।